बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया की जो आबादी है ये 7.5 अरब से एक्सीड कर रही है, 7.5 बिलियन। और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर इसके डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट आ रहे हैं। ज़ाहिर है इंसानी आबादी का तल्लुक़ इन्वायरमेंट से बहुत गहरा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आबादी बढ़ती है तो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं और एक्सप्लॉइट होते हैं और डिग्रेड भी होते हैं। इस हवाले से देखना है कि इंसानी आबादी की जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन और डिग्रेडेशन है इन्वायरमेंट की, वो किस हद तक है। Population, the word population has been derived from the Latin word the population, which means people, the group of individual species which occupy a definite geographic area is defined as population. सबसे पहले जो लोग हैं ये पॉपुलेशन कहलाते हैं, और पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपको पता चला कि ये लोगों का एक ग्रोह होता है एक ख़ास स्पीशीज़ का, जो कि ज़मीन के ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया ऑक्यूपाई करता है, दैट्स इट कॉल्ड पॉपुलेशन। तो ये जो पॉपुलेशंस हैं हमारी दुनिया में ये आबादी को डिटरमिन करती हैं। दैन पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी आबादी के बढ़ने की जो तनासब है। द चेंज इन द पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया एट पर्टिकुलर टाइम इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। पर्टिकुलर एरिया का मतलब ये है कि अगर सपोज़ आप मीरपुर की बात करें, बिम्बर की बात करें, फिर आज़ाद कश्मीर की बात कर लें, तो आप कहते हैं जी हमारी आबादी, आपको पता है जो रीसेंट सेंसस हैं इसके मुताबिक हमारी आबादी तकरीबन 42 लाख हो गई है आज़ाद कश्मीर की। पहले ये आबादी कहा जाता था कि जी आज़ाद कश्मीर की आबादी 3.5 मिलियन है, 35 लाख है। पहले 3 मिलियन होती थी, पहले 2.5 थी, 2 मिलियन भी होती थी। यानी आज से 20 साल पहले आबादी आपकी लेस देन 3.0 मिलियन थी, 30 लाख से ज़्यादा थी। इन 10-15 सालों में 15-20 लाख आबादी बढ़ गई। तो क्या होता है कि आबादी जो है ना तेज़ी से बढ़ रही है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उनके एनुअली आगे फिर ज़्यादा उनकी आबादी में इजाफा तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन अ स्पेसिफिक एरिया में किसी एक स्टेट की बात की जा सकती है, किसी कंट्री की जा सकती है। देन उन कंट्रीज़ के सम अप को हम ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। जब पूरी दुनिया के जमा किए जाएँ जी इस मुल्क की इतनी है बड़ी है, इसकी इतनी बड़ी है, इसकी इतनी बड़ी है, तो अभी तक जो आबादी है वो तकरीबन 7.5 अरब तक 7.5 बिलियन तक पहुंच चुकी है। देन पॉपुलेशन डेंसिटी is defined as the number of individual or people per unit area in per unit volume of the environment. अब ये भी होता है कि लोग जो है ना मसलन वो किसी इलाके में किस वॉल्यूम से रह रहे हैं। मसलन जापान है, ये दुनिया का सबसे कंजस्टेड और ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। इसी तरह न्यूयॉर्क सिटी जो है ये हाईली पॉपुलेटेड। इसी तरह लंदन है वो शहर, अब उसका वॉल्यूम तो लंदन का उतना ही है, न्यूयॉर्क का भी उतना है, जापान का भी उतना है, लेकिन उसके अंदर जो अफराद हैं वो ज़्यादा रह रहे हैं पर यूनिट एरिया के ऊपर, या उनका जो वॉल्यूम है पॉपुलेशन का वो ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एक छोटे से एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। दूसरी तरफ आप आ जाएँ तो एक कंट्री साइड हो या एक दही इलाका है, वहाँ पर सिर्फ 1 लाख बंदा जो होता है हो सकता है वो 50 किलोमीटर के ऊपर रहता हो, ठीक है, या 10,000 बंदा जो है या 50,000 बंदा वो 60-70 किलोमीटर के ऊपर रहता हो। जिसकी एग्जांपल देखें कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा आज़ाद कश्मीर जो है इसकी जो पॉपुलेशन है ये स्कैटर्ड फार्म है। मसलन आप देखें हमारे पास मुख्तलिफ वादियाँ हैं, वादी बना कोटली है, वादी समानी है, वादी खुरट्टा है, वादी सेंसा है, या ओवरऑल हमारे जितने भी ये हैं बड़े टाउन्स के अलावा मीरपुर और बिम्बर, ये कोटली, जो बाकी रेस्ट ऑफ आबादी है वो ऐसे स्कैटर्ड है। तो वो क्या है कि उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू जो शहर होता है। शहर के अंदर लोग एक जगह पे ज़्यादा रह रहे होते हैं और कंट्री साइड पे फैले हुए होते हैं। इसी तरह से कुछ ममालिक में ओवरऑल पॉपुलेशन का फैशन इसी तरह ही होता है कि वो स्कैटर्ड फार्म होती है और कुछ में कंजस्टेड होती है। देन कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज आइडेंटिफाई इंडेफिनेटली सपोर्टेड बाय अवेलेबल रिसोर्सेज। अब देखना ये होता है कि वो जो पॉपुलेशन है वो उसकी पॉपुलेशन साइज़ के हवाले से अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। लेट्स से कि 2 लाख की आबादी है, तो देख रहे हैं कि वहाँ पर उनके लिए वो अवेलेबल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, वो खाना पीना, उनके दीगर जो लिविंग रिक्वायरमेंट है वो कैसे मीट होती हैं। अच्छा, देन है जी ह्यूमन सेटलमेंट्स, लोगों की जो
سیٹلمنٹس ہے وہ ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے رہنے کا جو فینامنا ہے. دا ہیومن سیٹلمنٹس کین بی ڈیفائنڈ ایز communities who live in a city, villages, or towns with all social, material, organizational, spiritual, and the cultural elements which exist and sustain for a long time. اب اس میں دیکھیں نا ہماری جہاں مذہبی ضروریات پوری ہوتی ہوں مسجد ہوگی یہاں پر کوئی اسکول کالج ہونا چاہیے ہماری رشتہ داری ہونی چاہیے وہاں پر ہم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں جہاں پر اپنے ریلیٹیو ہیں اس کے نیئر بائی رہتے ہیں یا جہاں پر ہماری جاب ہو جائے ہمارے سوشیو اکنامک ویلیوز وہاں پر ہم جاتے ہیں. اگر ایک بندہ ہے اس کو وہ نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے اس کو وہاں پر مسجد کی اجازت نہیں ہے وہ وہاں پر نہیں رہے گا کوشش کرے گا شفٹ ہو جائے. تو یہ ہیومن سیٹلمنٹس کو یہ والے فیکٹرز پروموٹ کرتے ہیں پھر وہاں پر آبادیاں بنائیں لائک وائز مائنڈ جہاں پر یا لائک وائز انوائرمنٹ جو لوگوں کو پروموٹ کرے جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں وہاں پر آبادیاں تیزی سے پھیلتی ہیں. دا ہیومن سیٹلمنٹ نیڈ نیچرل ریسورسز انسان کو ظاہر ہے نیچرل ریسورسز کی ہمہ وقت ضرورت ہے. فزیکل ایلیمنٹس ایز ویل ایز سرسز ٹو دا سسٹین زندہ رہنے کے لیے اس کو فزیکل سرسز اور نیچرل ریسورسز کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہوتی ہے. دیز کمپوننٹس کمپرائزز آف فریش کلین ایئر ان کو صاف ہوا بنیادی طور پہ چاہیے سانس لینے کے لیے پانی چاہیے واٹر فوڈ شیلٹر اینڈ سروسز انکلوڈنگ لائک ایجوکیشن اینڈ میڈیکل فیسلٹیز کہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز تعلیم صاف پانی فضا اور کھانا چاہیے. ظاہری بات ہے وہاں پر انسان ہوں گے اگر ان میں سے کوئی بھی ایک پرابلم وہاں پر سفوکیٹ کرتا ہے تو لوگ وہاں پر سیٹل نہیں ہوتے. دین لوگوں کی سیٹلمنٹ کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ لینڈ ہوتی ہے یہ زمین. ایز پاپولیشن انکریزڈ پیپل اسٹارٹڈ taking over more and more land for human settlements. Land was used to develop infrastructures like roadways, public complexes and industries. آپ کو پتہ ہے شہروں میں پلاٹس کا کاروبار ہوتا ہے جی ایک زمین کا چھوٹا سا قطعہ لینے کے لیے لوگ کتنی تگ و دو کرتے ہیں ساری زندگی کی جمع پونجی لے کے وہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا لے رہے ہوتے ہیں. صرف اس ایریے میں وہاں پر ایجوکیشن ہوتی ہے انفراسٹرکچر ہوتا ہے اسکول کالجز میڈیکل فیسلٹیز ہوتی ہیں لوگ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں. اور فوڈ with an increase in population there was a demand for more and more food so no more land was started to be used to agricultural activities. So development of advanced technologies in the field of agriculture caused use of fertilizers and pesticides for increasing productivity which deteriorated the quality of environment and health of human beings. So water resources, high population and settlement of human beings in different places cause the problem of water scarcity. Not water scarcity, but also the problem of water pollution as well, due to unequal distribution of water resources and unplanned use of these resources for industrialization and urbanization. So energy resources, it's another factor which is needed for the population. So conventional energy resources started depleting due to high demand of increased population for energy. ظاہر ہے جہاں پر لوگ ہوں گے وہاں پر اگر درخت ہیں ان کو کاٹ کے جلانا شروع کریں گے اگر وہاں پر سورس آف انرجی کو گیس کی فارم میں یا الیکٹریسٹی نہیں ہے تو جب لوگ بڑھتے ہیں تو وہاں پر نیچرل ریسورسز کے اوپر سٹریس آتی ہے. پانی ہے تو پانی ختم ہو جائے گا پانی پینا نکالنا شروع زیادہ کر دیں گے گاڑیاں دھوئیں گے زیادہ بور ہولز پمپس لگیں گے تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے. جب پاپولیشن بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے نیچرل ریسورس ڈپلیٹ ہوتے ہیں. فارسٹ ریسورسز ڈیو ٹو انکریز پاپولیشن یوز آف مور لینڈ ایریا آف ہیومن سیٹلمنٹس اینڈ انڈسٹریلائزیشن آلسو انکریزڈ تو وہ کیا ہوگا کہ پاپولیشن ایریا بڑھنے سے فارسٹ ریسورسز ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں. دین پاپولیشن پولوشن is the pollution caused by the overpopulation. پولوشن کا ڈائریکٹ تناسب ہے جتنے زیادہ لوگ ہیں اتنا ویسٹ پروڈیوس کریں گے. لیٹس سے کہ 10 بندے ہیں تو 10 شاپنگ بیگ لائیں گے اگر 100 بندہ ہے تو وہاں پر 100 شاپنگ بیگ آئے گا. تو اس طرح سے وہاں پر کیا ہوگا جو پولوشن لوڈ ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوور پاپولیشن از کنڈیشن وین دا پاپولیشن نمبر آف آرگنیزم نیڈز capacity of environment. So the basic carrying capacity of environment is the ability and capacity to store the human beings, the ability of social beings population is a function of high density. So determined by the calculating ratio of population to the available sustainable resources.
So this will happen with the globe if people are increasing day by day. تو زمین جو ہے اس کا والیوم اتنے ہی ہے اور ہم لوگ زیادہ ہو رہے ہیں. یہی زمین تھی اور اس کے اوپر 1 ارب آبادی تھی. ابھی کل تک اس کی آبادی صرف 3.5 ارب تھی. کرتے کرتے آج آبادی 7.5 ارب ہے. اور تھنک اگر یہ آبادی 20 ارب تک پہنچ گئی تو زمین کے اوپر یہ حالت ہوگی کہ لوگ ہی لوگ ہوں گے. دین ریزنس فار اوور پاپولیشن. کچھ وجوہات ہیں, ڈیلیبریٹلی نہیں ہو رہا, یہ انڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے. اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آبادی کنٹرول میں نہیں ہے. ہائی برتھ ریٹ کیوں ہے؟ ہائی برتھ ریٹ اس کی ایک وجہ ہے. دا کروڈ برتھ ریٹ از نمبر آف چائلڈس برتھ پر 1000 people per year. In the birth rate is high, that implies more number of people will be for human settlement and will therefore cause overpopulation. Then birth rate are affected by number of factors. Social beliefs ہیں, religious beliefs ہیں, mortality rate ہے, literacy ہے, economic properties ہیں, abortion. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ برتھ ریٹ کو پروموٹ کرتی ہیں. لیٹس سے سوشل بلیفس ہیں جی کہ بچے جو ہے نا ان کو روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, ہمارا کام صرف پیدا کرنا ہے. بچے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے, ہماری نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا کہ یہ ایک سوشل بلیف ہمارا ہے اور ریلیجیس بلیف بھی کسی حد تک ہے. یعنی کچھ ممالک کے اندر بچے پیدا کرنا ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ خدا تعالیٰ نے پالنے پوسنے ہیں, بندے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, لہٰذا بس پیدا کر دو ان کو, آگے ان کی تعلیم کیا ہوگی, وہ سفر ہوں گے, کیا ہوگا, یہ سوچا نہیں جاتا. اسی طرح سے ایون ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں نا ریلیجیس بلیفس بھی ہمارا کچھ اسی طرح ہے کہ بچے جو ہیں ان کو آپ کوئی بھی کانٹراسیپٹیوز یا اس طرح کی چیز کی طرف مت جاؤ. جس روح نے دنیا پہ آنا ہے وہ لازماً آئے گا اور اس کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پانی اس نے لکھا ہوا ہے, انسان کا رزق پانی وہ ساتھ لے کے آتا ہے. یہ چیز ہمارا بلیف ہے اور واقعتاً اس طرح اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان خود بھی سوچے اور اس کو پھر اس طرح سے اس کو کرنا چاہیے. دین مورٹیلٹی ریٹ ہے کہ مورٹیلٹی ریٹ کم ہو گیا ہے. پہلے لوگوں میں نا اچھی میڈیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور بے شمار بیماریاں تھیں, وہ ایک بیماری مثلا پھیلتی تھی تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے تھے, جس طرح طاعون پھیلا تھا. ابھی دیکھیں صرف کووڈ کی وجہ سے دنیا پوری میں 7.5 لاکھ کے لگ بھگ بندہ مرا ہے. پوری دنیا میں 7.5 ارب سے 7.5 لاکھ مرا ہے. تو کتنی زیادہ اس میں ہائپ کریٹ ہوئی ہے, لوگ پریشان ہیں, دوڑ بھاگ ہے, کیئرنگ ہے, ماسک آگے, سینیٹائزرز آگے, ہینڈ واش, اویئرنیس, اسکول بند, کالج بند, یونیورسٹیز بند, یو آر ٹیکنگ یور کلاسز وایا الیکٹرانک ڈیوائسز. کووڈ کی وجہ سے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مورٹیلٹی ریٹ کو کم کرنے کے لیے کہ یہ اویئرنیس ہے بھئی لوگ مر نہ جائیں, ٹھیک ہے, لوگ افیکٹ نہ ہو جائیں, یہ بات ہوتی ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, پہلے لوگ ایک بیماری آئی 10 لاکھ بندہ مر گیا, 5 لاکھ مر گیا, تو پاپولیشن کسی حد تک نیچرلی بیلنس رہتی تھی. اب پاپولیشن گروتھ یا لوگوں کا زیادہ ہونے کی وجہ یہ کہ وی ہیو بیٹر فیسلٹیز, میڈیکل فیسلٹیز ہیں جس وجہ سے لوگوں کو کچھ نہیں ہو رہا. لٹریسی ہے, تعلیم آ گئی ہے, پتہ ہے جی ہاتھ دھونا ہے, اس بیماری سے ایسے بچنا ہے, ہاتھ نہیں ملانا, سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. دس از ایجوکیشن, لٹریسی ہے. اکنامک پراسپیرٹی, لوگ خوشحال ہیں, لوگوں کے پاس پیسہ ہے, لوگ صاف پانی پی سکتے ہیں, برگر اور پیزا جا کے لے لیں گے, گندی چیز نہیں کھائیں گے, صاف کھائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیز نا اکنامک پراسپیرٹی جو معاشی خوشحالی ہوتی ہے نا اس میں بھی لوگ بیمار نہیں ہوتے, پاپولیشن ہی بڑھے گی, لوگوں کی ڈیتھ نہیں ہوگی, بیمار نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. ابارشن ریٹ جو ہے یہ بھی پہلے سے کم ہو گیا ہے. یعنی بچہ جو ہے وہ اپنی سکسیزفل لائف لے کر کے دنیا میں آ جاتا ہے. پہلے میڈیکیشن ایرر ہوتے تھے, کمپلیکیشنز ہوتی تھیں برتھ میں, نیوٹریشن کی کمی تھی اور خوراکوں کی کمی تھی. ماں جو ہوتی تھی وہ بچے کو اس طرح کے نیوٹرینٹ, اس طرح کی خوراک نہیں دے پاتی تھی, تو ابارشن اور اس طرح کے پرابلم مس کیریجز ہو جاتے تھے. اب کیا ہے کہ اب یہ ریشو کم ہے اور یہ ساری ریزنز جو ہیں نا یہ کیا کر رہی ہیں, اوور پاپولیشن کو پروموٹ کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے سکسیزفلی برتھ ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا جا رہا ہے. اچھا جی, ڈیکلائن ان مورٹیلٹی ریٹ ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اموات میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے. دین کیورڈ ڈیتھ ریٹ از دا نمبر آف ڈیتھ پر
پیپل پر ایئر یہ کم ہو گیا ہے. لو ڈیتھ ریٹ از بیسکلی ڈیو ٹو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ان دا فیلڈ آف میڈیکل سائنسز which reduce the mortality rate as I discussed earlier. Then over reason for this may be average age, then nutritional level, standard for diet and housing, access to clean water, hygienic level. یہ باتیں میں نے پہلے ہی بتا دی ہیں کہ ایج ہماری بہتر ہو گئی ہے, نیوٹریشنل لیولز اچھے ہو گئے ہیں. اب تو ماں ایک پریگننٹ جو خاتون ہوتی ہے اس کو ڈاکٹر بھی ایڈوائز کرتا ہے بھئی آپ نے یہ کھانا ہے, آپ نے گوشت لینا ہے, گرین لیف لینے ہیں, بینز لینے ہیں, آپ نے ایپل لینا ہے آئرن کے لیے, فلاں فلاں. وہ خود بھی اتنی اویئر ہوتی ہے کہ نیوٹریشن ویلیوز کو مانیٹر کرتی ہے. فولک ایسڈ اس کو دیا جاتا ہے پہلے 3 ماہ کہ بھئی آپ کا بیبی گرو ہو رہا ہے, اس کا نیورل ٹیوب بن رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, دس از نیوٹریشنل لیول. وہ اگر ماں کے اندر ہوگا تو بچے کے اندر جائے گا تو وہ پھر ہیلدیئر بیبی پیدا ہوں گے. دین اسٹینڈرڈ آف ڈائٹ اینڈ ہاؤسنگ, ڈائٹ کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہو گیا. لوگوں کو گوشت نہیں ملا کرتا تھا اور لوگ اوکیجنلی کبھی عید پہ یا کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ گوشت کھاتے تھے. اب ہر گھر میں تقریباً ہفتے میں 3 دفعہ گوشت بنتا ہے. اسی طرح سے دیگر چیزیں بھی, سبزیاں اور ایسی ملٹی وائٹامن یا منرلز والی چیزیں اویلیبل ہیں. لوگوں کو اویئرنیس بھی ہے, ہر بندہ ہر چیز کھاتا ہے. دین ایکسیس ٹو کلین واٹر, صاف پانی نہیں لوگوں کو ملا کرتا تھا, اب لوگوں کو اویئرنیس ہے. لوگ نو ڈاؤٹ اس پولوشن سے بہت پانی کی پرابلم ہے ساتھ ایسوسیٹڈ, بٹ ایکسیس ہے لوگوں کی. دین ہائیجین لیول لوگوں کا امپروو ہو گیا. پہلے گھر کچے ہوتے تھے, مٹی ہوتی تھی, یہ ہوتا. اب تو ماربل اور ٹائل کا زمانہ آ گیا ہے اور اس میں کلینرز ہیں ڈفرینٹ طرح کے, ڈیٹول ہوتے ہیں ایسے سے کہ گھر میں روزانہ ہائیجینیکلی چیزیں مانیٹر ہوتی ہیں, صفائیاں ہوتی ہیں, ملازم رکھے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں, یہ لو ڈیتھ ریٹ کو پروموٹ کرتی ہیں. دین مائگریشن ایک بہت بڑا ایشو ہے شہروں میں آبادی کا. پیپل فرام ٹاؤنس اینڈ ولیجز جنرلی مائگریٹ ٹو دا سٹیز ان سرچ آف جابس اینڈ بیٹر لیونگ اسٹینڈرڈس وچ اوور پاپولیٹس دا سٹیز. اوور پاپولیٹ سٹیز کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ سارے لوگ بھی اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا تعلق کسی نہ کسی بیسکلی گاؤں سے ہوتا ہے. ہم لوگ اپنی سرسز کے لیے, اپنی تعلیم کے لیے ان گاؤں سے اٹھ کے شہروں میں آ جاتے ہیں, اور یہاں کی آبادیوں میں یہ صرف ہماری بات نہیں, ہر بندے کا یہ ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اچھی تعلیم کے لیے, بچوں کو اپنی جابس کے لیے یا بیٹر لیونگ سٹینڈرڈز کے لیے وہ کیا کریں, وہ سٹیز کی طرف آئے. اب دیکھیں ہمارے جو ریموٹ ایریا وہاں انٹرنیٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, وہاں پر گاڑیوں کے ایشوز ہوتے ہیں, بے شمار اور اس طرح کے ایشوز ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر سوئچ کرتے ہیں جہاں پر ساری فیسلٹیز ایک جگہ پہ اویلیبل ہوں. تو مرکزی جگہ پہ جہاں پر گیس, الیکٹریسٹی یعنی یوٹیلیٹی لائنز جہاں پر ہوں گی وہاں پر لوگ آ جائیں گے. دین سملرلی people from developing countries try to migrate to developed countries making them overpopulated. So یہ تو ایک تو ہوا ود ان کنٹری مائگریشن ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ابراڈ. جس طرح ہم لوگ دیکھیں ایک بڑی فریکشن آزاد کشمیر کی یو کے اندر سیٹل ہے, امریکہ ہم لوگ جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں, پھر ہم لوگ مڈل ایسٹ کنٹریز میں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ نوکری کے لیے, بیٹر لائف سٹائل کے لیے, اچھے اسٹینڈرڈ, زیادہ پیسے کمانے کے لیے. تو وہاں کی اس آبادی کے اندر پھر اضافے کا موجب بنتے ہیں. دین illiteracy, people of lower and poor classes generally have large families due to poor education facilities. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لا علمی ہے سوشلی, یا وہ سوچتے رہتے ہیں جی بچے جو ہے نا ان کا زیادہ ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے. بڑے ہوتے ہیں ان کو فیل ہوتا ہے ان کی شادیاں, ان کی ایجوکیشن کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے ان کی. تو جب ان سب کو, اب ایک بندہ ہے اس کے 11 بچے ہیں, وہ کیسے مینج کرے گا ان سب کو اسکول یہ پڑھانا, ان کی ہیلتھ یا وہ مطلب ان کو کھانا پینا پرووائڈ کرنا, دیٹس اے بگ ڈیل. وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ لوگوں میں تعلیم کی کمی بھی ہوتی تھی اس وقت, اور بس وہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ پاپولیشن بس پیدا ہی ان کو کرنا پتا ہوتا تھا, لیکن ان کو یہ کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ اتنے لوگ کیسے کھائیں پئیں گے, کیسے پڑھیں گے, کیسے اتنے زیادہ گھر بنائیں گے. وہ ان پیرنٹس نے کبھی اس طرح کی اگر سوچا ہوتا تو وہ اس پہ ضرور دیکھتے کہ یہ بچے کل ایک ہیلدی لائف نہیں گزار پائیں گے. In India, particularly in villages, due to religious beliefs or due to eagerness to have a male child, people tend to have big families. تو انڈیا کی ایگزامپل ہے یہ, ہمارے نیبر میں اس طرح کی پریکٹس بھی ہیں. دین افیکٹس آف پاپولیشن ایکسپلوژن, یہ جو آبادی کا دھماکہ ہے
اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں، یعنی آبادی بڑھ جانے کی جو آفٹر افیکٹس ہیں. پاپولیشن ایکسپلوژن، پاپولیشن کا جو دھماکہ ہے، یعنی اتنی بڑی آبادی کا پھیل جانا. when the population increases suddenly it is termed the population explosion. Then population crash. When the population of human beings decreases, it is called population crash. It is different from the overpopulation since this condition arises when economic development fails to maintain peace with the population growth. Then effects of population explosion. Number one, high demand of basic need. The population explosion causes scarcity of food, yani kami, shortage ya kahat, and increase in the prices of food items. It also leads to the formation of slums in the big cities. Then shortage in the agricultural land and the water may also cause starvation in some parts of the country. It creates problems like rush in transportation, education, and medical facilities. Then reduction in the natural resources. Population explosion causes depletion in the natural resources due to more consumption of these resources by the people. It led to the high consumption of fossil fuels, minerals, and the forest resources. Moreover, the forest will be cut down to provide food for housing and the fuel, and more water is required for drinking, irrigation, and industrial purposes. یہ وہ پکچر ہے جو ساری اس میں مینشن کر دی گئی ہے کہ جب زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ کس طرح کی ایکسپلائٹیشن کریں گے. Then generation of huge quantity of waste. Population explosion results in generation of wastewater, industrial effluents, and the solid waste, which poses the stresses over the facilities of disposal of wastewater. Then it will cause ecological imbalance. یہ بات اکثر اور بیشتر میں آپ سے کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پرابلم ہے انوائرمنٹل ویسٹ واٹر کا ہے کہ جو پانی گھروں سے نکلتا ہے. میں آپ کو میرپور سٹی کی اکثر مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں میرپور سٹی کا جو ویسٹ واٹر ہے یہ مینیج نہیں ہو پا رہا، ڈیم کے اندر جاتا ہے. انڈسٹریل ایفلوئنٹس ہم لوگ مینیج نہیں کرتے، زیادہ انڈسٹریز ہوں گی تو وہاں سے بے شمار ایفلوئنٹ چلا جائے گا آپ کی واٹر باڈیز کے اندر، سوائل کو کنٹامینیٹ کرے گا. دین سوائل ویسٹ، یہ سالڈ ویسٹ جو سوائل کو بھی اور واٹر کو بھی پلوٹ کرتا ہے. اب کسی بھی ہمارے شہر کا آپ جائزہ لے لیں، وہاں سے جو نکلنے والا سالڈ ویسٹ ہے انکلوڈنگ ہاسپٹل ویسٹ، اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی رہتی ہے کہ وہ ہم کیا کرتے ہیں، شہروں کے کناروں پہ جا کے پیریفریز میں پھینک آتے ہیں وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ. تو جب زیادہ ہیوج کوانٹٹی میں لوگ ہوں گے تو ہیوج کوانٹٹی آف ویسٹ پروڈیوس ہوگی، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوڈ چین کے اندر یہ امبیگوٹیز انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں تھرو بایو کمولیشن اینڈ بایو ٹرانسفارمیشن وچ کاز اکولوجیکل امبیلنس. دین ادر ایفیکٹس. It will increase the migration rate and reduction in the living standards of the people. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لیونگ اسٹینڈرڈ لوگوں کا متاثر ہو جاتا ہے اس ویسٹ وغیرہ یا امبیگوٹیز کی وجہ سے. ریڈکشن ان ایگریکلچرل لینڈ، جب ویسٹ ہی ویسٹ ہوگا تو آپ کے ایگریکلچرل لینڈ اور کنسٹرکشن کی وجہ سے آپ کی زرعی زمینیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. انکریز ان ان امپلائمنٹ، زیادہ لوگ ہوں گے تو بے روزگاری ہوگی. جس طرح ابھی دیکھیں نا ایک اشتہار آتا ہے تو 70 بندے اپلائی کرتے ہیں، کیوں کہ 70 بندے اویلیبل ہیں، نوکری ایک ہے. ہمارے پاس جگہیں کام کرنے کی تھوڑی ہیں، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں. لوگ کم ہوں گے تو اپرچونیٹیز بھی کم اس پہ وہ فٹ آ جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. وین آئی واز ایم ایس سی اسٹوڈنٹ تو آزاد کشمیر میں ایک یونیورسٹی ہوتی تھی، آزاد جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی. اب ہمارے پاس 6 یونیورسٹیز ہیں. مظفر آباد میں یونیورسٹی ہے، 8 مقام میں اس کا کیمپس ہے، باغ میں یونیورسٹی ہے، راولہ کوٹ میں یونیورسٹی ہے، کوٹلی میں یونیورسٹی ہے، میرپور میں یونیورسٹی ہے، بمبر میں اس کا کیمپس ہے. تو کیا ہوا، اتنی زیادہ ہم لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کو اتنی زیادہ نوکریاں چاہیے. تو اب سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے یہاں اتنی، صرف آزاد کشمیر کی مثال دے رہا ہوں کہ اس کی آبادی تقریباً 42 لاکھ ہو گئی ہے. کل تک یہ آبادی 30 لاکھ تھی، صرف 10 سال پہلے یہ 20 لاکھ آبادی 10 سالوں میں بڑھ گئی، 15 سالوں میں. تو کیا ہوا کہ وہ آلموسٹ جو جاب ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی ہی ہے، لیکن لوگ زیادہ ہو گئے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے، ایک کالج یونیورسٹی یا کسی سول ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی جاب آتی ہے تو اس کے لیے 70 بندے 80 بندے اویلیبل ہوتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے فار سنگل پوسٹ.
تو یہ کیا ہوا ہے کہ اس نے امپیکٹ کیا ہے ہماری ان امپلائمنٹ کو, وہ انکریز ہو گئی ہے, بے روزگاری جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑھ گئی ہے. دین ڈیٹیریٹنگ ان دا کوالٹی آف انوائرمنٹ ڈیو ٹو پولوشن ان دا ایئر, سوائل اینڈ واٹر. یہ بہت بات ہوتی رہتی ہے کہ ایئر واٹر سوائل کو لوگوں نے کیسے برباد کیا ہے, کیسے اس کو پولوٹ کیا ہے. ہم زیادہ ہوں گے تو زیادہ گاڑیاں ہوں گی, تو جس طرح ہمارے پولیٹیشین کہتے ہیں کہ اگر بارش زیادہ ہو تو زیادہ پانی آتا ہے, تو بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب لوگ زیادہ ہوں گے تو پولوشن بھی زیادہ آتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کی ایئر بھی اور واٹر بھی اور ہر چیز کنٹامینیٹ ہو جاتی ہے. پھر ہے کہ ہائی کرائم ریٹ. ظاہر ہے لوگ جو بے روزگاری کی وجہ سے پھر کرائم کی طرف جاتے ہیں, لوگ بہت زیادہ ہوں گے جب, تو ان کے اندر انسرٹینٹی ہوتی ہے, وہاں پر سوشل بینیفٹس نہیں ہوتے اس طرح سے, لوگوں کو معاشی انسیکیورٹی ہوتی ہے, نوکریاں نہیں ہوتی, لوگوں کو اپنے معاملات چلانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, وہ پھر کرائم ریٹ میں اضافہ کرتے ہیں. کرائمز ہوتے ہیں جو ایلیگل کام ہوتے ہیں, غیر قانونی, قتل و غارت ہوگی, لڑائی جھگڑے ہو گئے, ڈکیتی ہو گئی, تھیفٹ کے کیسز ہو گئے, رابریز ہو گئیں, ٹھیک ہے, انیکویلٹی ہو گئی, یہ سارے کرائم جو ہے نا جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. انرجی کرائسس. ہمیں بجلی کی کیوں اس وقت شارٹ فال ہے؟ ہم زیادہ ہیں اور ہماری جو پروڈکشن ہے, جو ہمارے ریکوائرڈ میگا واٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمیں نہیں مل رہے. ہمیں پھر دیامر بادشاہ ڈیم اور کالا باغ ڈیم کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے, کیونکہ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی نہیں ہے انرجی کی, تو ہمیں اس سپلائی تک, جب دیامر بادشاہ ڈیم اور تربیلا ڈیم بن جائیں گے, سوری کالا باغ ڈیم سپوز یا کوئی اور ڈیم بن جاتا ہے, جب تک وہ بنتے ہم بھی اتنے ہو چکے ہوں گے کہ پھر ہمیں 2-4 ڈیموں کی ضرورت ہوگی. تو انرجی کرائسس جو ہے یہ پریویل کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. یا تو ہونا کہ ابھی مثلا ہمارا ڈیم 6 ماہ کے اندر تیار ہو جائے, تو ہم اوور پروڈکشن کر رہے ہوں اور ہم بجلی بیچ بھی رہے ہوں, تو ہمارے اندر کو خوشحالی آئے. جس رفتار سے ہماری یہ کنسٹرکشن ہوتی ہے ڈیموں کی 20-20 سالوں میں, وہ 20 سالوں میں آبادی جو ہے نا وہ بھی 30 گنا بڑھ چکی ہوتی ہے, تو پھر فائدہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا. تو اوور آل کیا ہو رہا ہے, وی آر فیسنگ انرجی کرائسس. انرجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وی ڈیپینڈ آن انرجی فار آر روٹین لائف. ہمیں بجلی چاہیے دفاتر میں, گھروں میں رہنے کے لیے, ہمیں پانی استعمال کرنے کے لیے انرجی چاہیے, موٹر چلانی ہوتی ہیں, پل اپ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو, فیکٹریاں چلانے کے لیے انرجی چاہیے, ڈیزل کی فارم میں انرجی ہمیں چاہیے. وہ انرجی ہم ڈیزل کو لیکن کبھی زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کیوں؟ وہ ہمیں بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے. پھر اسی طرح الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے, کول انرجی چاہیے, دیگر یہ سارے کے سارے ریسورسز ہم ڈپلیٹ کر رہے ہیں, اور ہماری وہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہے بری طرح, یعنی ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہے. دین انکریزز نمبر آف سلمس. سلمس میں بھی اسی طرح سے پاپولیشنس کی وجہ سے انکریز کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے. دین پاپولیشن گروتھ ریٹ. پاپولیشن گروتھ کین بی ایکسپریسڈ بائی دا پاپولیشن گروتھ ریٹ. اب اس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ پاپولیشن گروتھ ریٹ از دا فریکشن ریٹ ایٹ وچ دا نمبر آف انڈیویجول ان دا پاپولیشن increases. Then the population end of period or population at beginning of period divided by population at beginning of the period, یہ equal to ہوگی growth rate. تو اس فارمولا کے تحت ہم population growth rate کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. Then exponential growth rate, اس کو بھی ہم اس فارمولا کے تحت کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. In these the rate of change of population is directly proportional to the population at that time. If after time t is population and the nt and r is the rate of population growth, then d nt over divided by dt is equal to r nt, اور اس فارمولا کے تحت nt is equal to noe rt. اس کے تحت ہم لوگ ایکسپونینشیل گروتھ ریٹ کو میئر کر سکتے ہیں. The above mentioned equation is used for calculating exponential growth rate. Then doubling time. The time required for the population to double itself is called the doubling time. In these, when nt is equal to 2no and t is equal to td, then the equation becomes, یہ equations ہیں population growth کو کنٹرول کرنے کے لیے جو commonly ہم کیلکولیٹ اس بیس پہ کرتے ہیں کہ آبادی جو ہے نا وہ ڈبل ٹائم کس طرح ہے, سنگل ٹائم یا ویسے انکریز کس طرح سے ہو رہی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ یہ آبادی کتنی حد تک 2 ٹائم فولڈ 3 فولڈ کتنی زیادہ ہو گئی ہے. دین لاجسٹک گروتھ ریٹ آف انکریز آف پاپولیشن نیور ریمین کانسٹنٹ
काइंडली अपने ये माइक चेक करें जी, डिस्टॉर्शन आ रही है, बट वेरियस विद टाइम. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एस शेप्ड और सिग्मोडियल ग्रोथ कर्व. ये दिस कर्व इज density dependent, where n is standing for population size, k for carrying capacity, and or for logistic growth rate. Then factor this factor is called environmental resistant, and it becomes negative when population exceeds carrying capacity, and thus factor 1 n over k is responsible for achieving logistic growth for exponential growth. Then logistic growth is divided into three phases: phase 1, phase 2, and phase 3. In phase 1, in this phase, population size is much less than the carrying capacity, and the rate of growth is proportional to the population size. In second case or phase, in this phase, increase in population is rapid compared to phase 1. And in phase 3, here population growth decreases as population approaches to the carrying capacity. These are the curves which showing the prediction population growth. Two modes of population are given here कि जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो कैसे एक्सेलरेट होता है जब आबादी बढ़ती है, और जब उसमें रेट एक्सेलरेट उसमें डिक्लाइन आता है, स्लो डाउन होता है, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ के बाद उसके बाद डिक्लाइन आता है, तो ये दोनों लॉजिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ कर्व्स की फॉर्म में दिखाई गई है. Then exponential curve, also known as J curve, it occurs when there is no limit or no population size. And logistic curve, also known as S curve, it shows the effect of limiting factor. In these cases, the carrying capacity of environment is shown here. इसमें population देखें तेज़ी से बढ़ रही थी, फिर उसमें slow down हुआ, then growth stops, population size stabilizes at कैरिंग कैपेसिटी के. समटाइम इस तरह होता है कि तेज़ी से बढ़ी, फिर स्लो हुई, फिर रुक गई, और ये इसकी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी थ्योरेटिकल मैक्सिमम पॉपुलेशन. के इज डिटर्मिनिंग कैरिंग कैपेसिटी ऑफ थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन ऑफ पॉपुलेशन. देन पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरीज हैं कुछ. देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन विच आर रिलेटेड टू द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ. लाइक माल्थसियन थ्योरी है, इट बोर्न्स इन 1766 टू 18, इसका एज का दौरानिया है 1766 से 1834 तक. And he mentioned that an easy essay in the first principle of the population, first in the published in 1798. बहुत previous time में उन्होंने ये कहा था. Then passion between sexes is necessary and will remain unchanged. Then food is necessary for the extents of the humankind. Malthusian theory states that human population increased with exponential rate, while the ability to grow food increased arithmetically. Population growth at a geometric rate is 1, 2, 4, 6, यानी उसका डबलिंग होती जाती है 2, 4, 8, 16, 32, यानी multiply by 2 by each factor. Then food production increase at arithmetic rate 1, 2, 3, 4, 5, etc. Core principles of the Malthus. Food is necessary for human existence. Of course, food is necessary for human existence. Then in these, Malthus suggests that the food is essential for the survival of man, and that the size of population is determined by the availability of the food. Then human population tend to grow faster than the power in the earth to produce substance like food. Then a point will come when population overcome the food sources, resulting in crisis. So limiting the population in the line where carrying capacity requires strong checks, prevent checks and positive checks. So positive checks is equal to disease outbreak, and prevention checks determine the control of birth rate in a population area. The above mentioned point, Malthus concludes that the tendency of the population to identified increase may be controlled by the two types of checks.
इसमें प्रिवेंटिव चेक्स हैं और पॉजिटिव चेक्स हैं। प्रिवेंटिव चेक्स पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज, लोअरिंग ऑफ फर्टिलिटी रेट, इंक्रीज कास्ट ऑफ फूड। और पॉजिटिव चेक्स क्या है? दिस चेक्स लेड टू एन इंक्रीज इन द डेथ रेट, famine, shortage of food, and war disease would decrease the death rate. Then limitation of the Malthus theory. Malthus did not consider migration of people. Malthus failed to recognize that उसने ये जो माइग्रेशन का फैक्टर है वो आइडेंटिफाई नहीं किया था या कंसीडर नहीं करता था। Malthus failed to recognize the potential of human population to increase food supply. He also did not consider man's ability to use science and technology, advancement in the field of agriculture to increase food supply, family planning method, कि अगर हम फैमिली प्लानिंग कर लें तो इंसान नहीं बढ़ेंगे, या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम एरिया के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, पर एकड़ जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा करने की जो इस तरह के फैक्टर थे ये उसके जहन में नहीं थे। एंड ही हैज़ कन्फ्यूज्ड द instinctive desire for sexual relationship with the desire to have children. ये उसकी कुछ थ्योरीज जो है ना उसके मेंशन किए गए पॉपुलेशन ग्रोथ ज्योमेट्रिकली इंक्रीज ही करती है। देन पॉपुलेशन नीड्स कैरिंग कैपेसिटी, उसमें डिक्लाइन शुरू हो जाता है। देन पॉपुलेशन इज़ केप्ट इन चेक, प्रिवेंटिव एंड और पॉजिटिव चेक्स, यानी उसमें डिक्लाइन और फिर जो चीज़ हमने डिस्कस की हैं वो कर्व की फॉर्म में दिखाई दी। देन मार्टिन्स थ्योरी है, मैरेक्सियन थ्योरी। मैरेक्सियन थ्योरी जो है ये इसका फुल नाम था कैरल हेनरिच मैरेक्स। इसकी बर्थ हुई थी 5 मई को 1880 में, टू अर्ली, बहुत एंशियंट टाइम की बात है। और डेथ इसकी हुई थी 14 मार्च को 1883 में। आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ सरप्लस पॉपुलेशन। Karl Marx believed that depletion of natural resources, existence of poverty and population, as well other social ill events in the society are indicated by the population growth. एक कैरल मार्क्स जो है इसके हवाले से तो आपने पहले भी सुना होगा, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी थी, बट इसकी जो पॉपुलेशन के हवाले से थ्योरी है वो आप देखें। He also said that therefore population increases is an indicator rather than a cause of these problems. So according to Karl Marx, there can be no universal law of population, कि कोई दुनिया में कानून ऐसा नहीं है population के लिए, कोई डिज़ाइन फार्मूला नहीं है। He believed that man's tendency to pressing the means of substances, the means by which one maintains life, is due to the evils of capitalism, which would disappear with the emergency of communism. ये पता है कम्युनिज्म का फादर समझा जाता है कैरल मार्क्स। As a result, unemployment spreads, wage decline and poverty increases. So he came to the conclusion that main cause of surplus of population was nothing but the wrong politics of the capitalism. So Marx started that poverty and unemployment is not only due to increased population but due to capitalism, यानी सरमायाकारी या पैसा जो है सिस्टम, ये सरमाया कराना या सरमाया दराना जो निज़ाम है, which fails to provide the jobs. So control of population growth through education, living standards and employment, government benefits and the inactives, then publicity. So education, improvement of literacy rate in villages and lower in middle classes of the people, particularly in women, can control the population growth. Of course, this statement is absolutely correct कि ये वो फैक्टर है जिसको हम लोग इन्हेंस करके पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। देन living standards and the employment. So employment will improve the living standards of the people, so there will be improvement in the education and awareness of family planning, which could control the population growth. Of course, this is also absolute example of control of the population. Then government benefits and the incentives. So implementation of government policies to give social incentive to the people living only 2 children and benefits to the such children in education,
later on may play an important role in control of population growth. बिल्कुल ऐसे ही है। चाइना और जापान जैसे कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर 2 से ज़्यादा बच्चे, बल्कि मेरे ख्याल में चाइना में तो 1 बच्चा अलाउड है, तो साथ उसको बेनिफिट्स के साथ लिंक किया गया है, तो लोग फिर जो है ना वो ज़्यादा पॉपुलेशन की तरफ नहीं जाते। ये गवर्नमेंट बेनिफिट्स की मद में ऑफ कोर्स हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। Then publicity by giving advertisement and incentives stating importance, needs and significance of birth control and family planning may also control growth. तो ये publicity also is type of awareness, इससे भी क्या होता है लोगों के अंदर awareness आती है. Then population forecasting method. The data regarding present and the past population of any city is always available from the record of municipal corporations, but to design a new water supply scheme or wastewater treatment plant, the current and the future population must be forecasted. So following are the some method of population forecasting. So method of population forecasting: arithmetical increase method, geometrical increase method, then incremental increase method, then graphical extension method, and logistical methods. So others are zoning methods, then decrease rate of growth methods, ratio and correlation methods. इनको अगर वन बाई वन देखें तो arithmetical ये कि मैथमेटिकली हमने देखना होता है कि किस तरह से ये चीज़ें रिदमिकली इंक्रीज़ कब और किस इरा के अंदर पॉपुलेशन या किन किन अरसा के अंदर किस किस फैक्टर से इंक्रीज़ होती है, वो हमें डिटरमिन करना चाहिए, उनके ऊपर काउंटर करना चाहिए. दैन ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड कि हमें जो ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करना होगा कि किस एरिया के अंदर, किस जगह के अंदर पॉपुलेशन रेट किस सिटी के अंदर किस तरह सबसे बढ़ रहा है. देन इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड कि किन किन वजूहत की वजह से कहाँ कहाँ आबादी बढ़ रही है वही. देन ग्राफिकली फॉर्म में उसको हम मेंशन करें, ग्लोबली उसकी मैपिंग करनी होगी. लॉजिस्टिक कर्व मेथड भी जो है इसी हवाले से है कि हम उसकी जो ओवरऑल फ्लो पैटर्न है पॉपुलेशन का लोकल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में वो डिज़ाइन कर सकें. जोनिंग मेथड, वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्पेशल जोन्स, पोटेंशियल एरिया के पॉपुलेशन किन जोन्स के अंदर इंक्रीज़ हो रही है वो काउंटर करने की ज़रूरत होती है. देन डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, तो हमें ग्रोथ मेथड की तरफ जाना है जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के हैं, रिड्यूस करने के. रेशियो एंड कोरिलेशन मेथड. Then arithmetical increase method, principle of this method is that rate of change in population with time is constant and slow below. dp over dt is equal to constant. For past 3-4 decades, data for future population is calculated by the following formula. So Pn is equal to population forecasted and mentioning the decades, then P is equal to present population and I is equal to average increasement of the decade. Decade 10 साल के अरसा के अंदर जो भी वहाँ पर चेंजेस आ रही हैं. Then geometrical, as I discussed earlier, के principle of this method is that the percentage growth of population with the time is constant, कि एक टाइम में ख़ास इलाके के अंदर उसका क्या प्रोपोर्शनल है. For the past 3 or 4 decades, गुज़श्ता 3 से 4 दहाइयों के दरमियान data for future population is calculated by the formula given below. इसमें P नॉट जो है या P0 इनिशियल पॉपुलेशन को मेंशन करता है, P n पॉपुलेशन फोरकास्टेड फॉर n decades, नंबर ऑफ डिकेड लाइक दे मे बी 3, 4, 5 और 10 जो भी है. n decades का मतलब है कि उतने दहाइयाँ. Or is percentage growth rate of population? No, this method is used only for those cities having high population growth. Then demographic projections. Demographic projections are used to present the increase in population. Shift has been from high birth rate to high death rate to low birth rate and death rates. So demographic transition, which is known as DT, refers to the transition from high birth and death rate to the low birth and death rates as a country develops from a pre-industrial to an industrialized economical system. When the birth rates and the death rates are equal, then zero population growth rates are observed, which is known as demographic transition. So birth and deaths rates per thousands persons are demographically mentioned
in this graph, which is portrayed by following birth, death rate and between time. So there are 4 stages of demographic stages. Phase 1, due to lack of awareness, poor medical facilities, low education levels and natural disasters, a high birth rate and high death rates are there. Phase 2, in developing countries, due to advancement in technologies and improvement in the medical facilities and education system, death rates dropped rapidly. Compared to the corresponding birth rate, this caused high increase in the population in different countries. So in phase 3, due to urbanization and industrialization, a reduction in natural resources, women's educations and family planning schemes, high education in birth rates was observed, which tried to level off the population growth. So in phase 4, both birth rate and death rates are low. High living standards and the more jobs by women led to reduction in fluctuating birth rate, and death rates are also low because of high technologies and excellent medical facilities. So in phase 5, developing countries like in developed countries like UK, United Kingdom, where population are now reducing well below their replacement level and population growth may tend to negative or zero. This theory cannot predict correct future population as it does not consider factors like population migration. So population structure. Uh, infant mortality rate, measured to mortality rate which is death of the infant कहा जाता है शीर खार बच्चों को, जो भी दूध पीते वाले बच्चे होते हैं बिटवीन 1 to 2 ईयर या बर्थ के बाद से लेकर के 2 साल तक का जो या 2.5 साल तक का बच्चा इन्फेंट होता है, बल्कि 5 साल तक भी उसको बाद ममालिक में कहा जाता है, तो वो इन्फेंट में आ जाते हैं। विच इज़ छोटे शीर खार बच्चे, यानी अभी जो दूध पीते हैं छोटे बच्चे, वो उनकी रेट जो है दैट इज़ 1000 बर्ड्स इन अ गिवन ईयर. सो नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, differences between crude birth rate and the crude death rate. So sex ratio, number of females per 1000 males. Total fertility rate is average number of children that would be born to woman during her lifetime. Age structure, reproductive and reproductive. Reproductive is 0 to 14, reproductive 15 to 44 and post productive more than 45. ये मेनोपॉज का टाइम होता है, आफ्टर 45 बहुत इनफर्टिलिटी जो है ना वो आ जाती है, और मेरे ख्याल में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि इसके बाद कोई ओकेजनली या कोई ऐसा एक केस को हो सकता है, बट इसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है. देन अर्बनाइजेशन, growth in the proportion of a population living in urban areas is called urbanization. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब लोगों की मूवमेंट होती है, पहले भी डिस्कस हुआ कि बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से, बेटर लाइफस्टाइल की वजह से, इन डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज urbanization results due to demographic and economic pressures. So people migrate to bigger urban centers to seek jobs and other social services. So environment and the social economic problems due to urbanization. इससे environmental problem क्या आते हैं? Demand for dwelling places, as मतलब रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है. As the population increases, more and more land is required. इसलिए प्लाटिंग होती है, ज़मीन के छोटे छोटे कित्ते बहुत महंगे 50 लाख है, 1 करोड़ तक बिकते हैं, सिर्फ 10 मरला जगह इतनी महंगी होती है. वो क्या होता है? डिवेलिंग प्लेस, रहने के लिए जगह चाहिए. ओवर क्राउडिंग, एज पीपल माइग्रेट टू अर्बन areas of the employment opportunities, education and medical facility lead to the overcrowding of urban areas. तो आप देखें, लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की करें, रावलपिंडी की करें, मीरपुर की करें, जब दाएं बाएं से लोग आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ओवर क्राउड हो गए हैं, रश ही रश है, गाड़ियों के लिए जगह नहीं होती, नए लैंड बनाने पड़ते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है. दिस इज़ ओवर क्राउडिंग. देन इंक्रीज क्राइम, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी लेड टू द इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ द क्राइम. मैंने पहले कहा कि इंसान ज़्यादा होंगे तो जराइम ज़्यादा होंगे.
Then exploitation of ground and surface resources, like demand for different resources, particularly the water, electricity, fossil fuel, will increase with population increase. Of course, लोग बढ़ेंगे तो ये ज़रूरियात उनकी बढ़ेंगी. Increase of air pollution, हर बंदा गाड़ी रखने की कोशिश करेगा, मोटरसाइकिल चलाएगा, and they will contribute for air pollution. Then generation of solid and the liquid waste. Of course, they will generate more waste and more liquid waste. And they also will exert a pressure on the inhabitants of the wild and the domesticated animals. वो उस इलाके के जानवरों के लिए भी इवन एक मुसीबत बनेंगे. So, dear students, this is all about your today's lecture. Now, session is open for discussion and questioning. If you people have any query or questions, you are welcome to share. मेरे ख्याल में आप क्वेश्चन नहीं को करना चाह रहे.